یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ استہزاء کیا ہوگا کہ جس کو کفر کہا گیا. آج لوگ گستاخانہ روش کی وجہ سے ہاضمے بڑے تیز ہو گئے ہیں اور وہ گستاخی کو گستاخی سمجھ ہی نہیں رہے اور اتنی بے لگام اور آزادانہ گفتگو کرتے ہیں شان رسالت کے بارے میں. میں قرآن سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ سارے سننے والے محتاط رہیں. اگر کہیں پہلے ایسا ہوا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پوری طرح میڈیا کے افراد اور پوری دنیا میں جو لوگ میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں انہیں پہلے سوچنا چاہیے. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدین جا. کہ وہ بولنا چاہتے ہیں تو کس ذات کے بارے میں. اب اس کا ایک معیار میں قرآن سے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انبیاء آیت نمبر 36 ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. میرے محبوب جب تجھے کافر دیکھتے ہیں تو وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. کیا چیز ہے جس کو مذاق کہا گیا وہ آگے آیت میں ذکر ہے. وہ ہے اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. یہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ ہے وہ جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں. یہ ہے وہ جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک ہے وہ بات جو ہمارے نبی علیہ السلام کا منصب نہ ہو وہ سرکار کی طرف منسوب کی جائے. ایک ہے سرکار کی کسی صفت کا انکار کر کے تنقید کی جائے. اب یہ وصف تو میرے نبی علیہ السلام میں موجود ہے. کیا کہ آپ بتوں کی خبر لیتے ہیں, بتوں پہ تنقید کرتے ہیں, بتوں پہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں, بتوں کو برا کہتے ہیں. یہ وصف آپ کا موجود ہے لیکن صرف بیان مذاق کے انداز میں کیا جا رہا ہے. صرف انداز جو ہے وہ غلط ہے. ورنہ تو یہ سرکار کی شان ہے کہ آپ بتوں کی مذمت کرتے ہیں اور یہ توحید کا آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ رب کی شان بیان کرتے ہیں, بتوں کو برا کہتے ہیں. اب کافروں نے بھی یہی کہا کہ یہ وہ انسان ہے جو بتوں کو برا کہتے ہیں, لیکن رب نے کیا کہا فرمایا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. کیوں کہ وہ کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. یہ ہے وہ جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں. اب ایک بات وصف ہے میرے نبی علیہ السلام کا, حق ہے, حقیقت ہے, مگر بیان کا انداز جو ہے وہ مذاق والا ہے, وہ توہین والا ہے. میرے رب نے فیصلہ کر دیا. ان کی شان یہ ہے کہ اس بات کا بھی میں نوٹس لے رہا ہوں کہ یہ کفار جو اس انداز میں میرے نبی علیہ السلام کا وصف بیان کرتے ہیں تضحیک امیز لہجے میں, اللہ کہتا ہے یہ عرش کا فیصلہ ہے کہ وہ اس انداز میں بھی میرے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں. کہاں وہ جرم, کوئی گالی بکے, کوئی بکواس کرے, کوئی ہلکا لفظ بولے, وہ تو سرکار کی ذات میں ہے ہی نہیں جو کوئی توہین کرنے والا کرتا ہے. یہاں جو بیان ہوا وہ ذات میں ہے, مگر شریعت نے کہا لہجہ غلط ہے, انداز غلط ہے, طریقہ غلط ہے. اگرچہ حق ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام بتوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں, لیکن بیان کرنے والے کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. یہ ہے وہ, اس طرح ہلکا زہر کرنے کے لیے یہ ہے وہ جو. تو انداز پر بھی قرآن نے پابندی لگائی کہ الفاظ تو الفاظ رہ گئے, اگر انداز میں بھی کسی طرح کا سفلا پن ہوگا تو رب کا عرش اس کے گستاخ ہونے کا بھی فیصلہ کر رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اتنا بڑا پہاڑ گرے گا تو پھر اس کو گستاخی کہا جائے گا. کہتے ہیں کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کرے. تو سوچ نہیں سکتا مسلمان, اس کی زبان پر پہرا لگانے کی ضرورت ہے کہ اس نے بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے. یہاں پر صرف انداز پر جو بات کی وہ سچی بات ہے مگر انداز جھوٹا ہے تو خالق کائنات نے مقام نبوت کا اظہار کر دیا. فرمایا تم نے جس نے بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنی ہے اس نے جو مضمون ہے وہ بھی سچا بیان کرنا ہے اور انداز بھی وہ رکھنا ہے جو عزت والا انداز ہوتا ہے. یہاں اس چیز پر قرآن مجید برہان رشید میں
سب سے بڑا فرض جو بندے پر ہے